بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. ویلکم ٹو لیکچر نمبر 27. ہم بات کریں گے آج کے لیکچر میں ڈسپیوٹس پہ، اور لاسٹ لیکچر میں بھی ہم نے ریزالونگ ڈسپیوٹس پہ بات کی تھی، اور اس کو کنٹینیو کریں گے آج کے لیکچر میں بھی. مگر آج کے لیکچر کے بارے میں جو مین ٹاپکس ہیں ڈسکس کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ انڈسٹریل ریلیشنز کے جو ہم نے پریویس 3 لیکچرز میں بات کی ہے اس کے جسٹ ایک جسٹ لے لیں کہ کیا کیا ٹاپکس ہیں جو انڈسٹریل ریلیشنز میں ہیں. ایک تو ہے کہ ہم نے بات کی انڈسٹریل ریلیشنز کیا ہیں اور یہ اس کا کیا مقصد ہوتا ہے انڈسٹریل ریلیشن شپ کا. یہ بیسیکلی جو ہے ڈیل کرتا ہے امپلائر اور امپلائی کے ریلیشن شپ کا، اور جو مین پرپز ہوتا ہے وہ یہ کہ کیسے ڈسپیوٹ کو ریزالو کیا جائے گا، اور اس میں جو میکینزم ہے، جو لیجسلیٹو فریم ورک ہے جس کے ذریعے ڈسپیوٹس کو ریزالو کیا جاتا ہے، یہ جو ہے اس کے مین جو ہے سبجیکٹس ہیں. اس میں پھر ہم نے جب ڈسپیوٹس کی بات کی تو ہم نے کلیکٹو بارگیننگ کو دیکھا کہ کلیکٹو بارگیننگ کیا ہے اور کیسے کلیکٹو بارگیننگ پروسیس کے ذریعے جو ہے ڈسپیوٹس کو ریزالو کیا جاتا ہے. اور رول آف مینجمنٹ اور یونین کا دیکھا. ہم نے ٹریڈ یونینز کے اوپر ڈیٹیل میں بات کی پریویس لیکچر میں کہ یونین کیا ہے، یونین ٹیکٹکس کیا ہوتی ہیں، کیسے آرگنائزیشن جو یونین فری رہ سکتی ہیں، اور کیا وجہ ہے کہ جو امپلائیز ہیں یونین جوائن کرتے ہیں. اس کے بعد ہم بات کر رہے تھے میکینزم آف ریزالونگ ڈسپیوٹس کی. اس میں پھر ہم نے آج کے جو ہیں گریونسز اینڈ ڈسپلنری پالیسی اینڈ پریکٹسز بھی ہیں جو ابھی آج ہم بات کریں گے ان ٹاپکس پہ، اور پھر ہم بات کریں گے لیبر لیجسلیشن پہ جو انڈسٹریل ریلیشنز کی ہی اسکوپ میں آتا ہے. اس میں ہم کمنگ لیکچرز میں ڈیٹیل میں بات کریں گے لیبر لیجسلیشن کی جو پاکستان میں اس وقت موجود ہیں. ابھی ہم بات کر رہے تھے پریویس لیکچر میں ہم نے کلیکٹو بارگیننگ جو ہے ہم ڈسکس کر رہے تھے، اس کے بارے میں بات کی ہم نے ڈیٹیل میں. تو آج کے جو لیکچر میں ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے کیا اور میتھڈس ہیں سیٹنگ ڈسپیوٹس کے. پھر ہم بات کریں گے گریونس ہینڈلنگ پروسیجر کی، اور پھر ہم بات کریں گے اسٹیپس اینڈ ڈسپلنری پروسیڈنگس کی، کیسے ڈسپلنری پروسیڈنگس انیشیٹ کی جاتی ہیں. تو ہم بات کر رہے تھے ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ کی. تو اس میں جو ہے ڈفرینٹ جو میتھڈز ہیں ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ کے، اس میں کلیکٹو بارگیننگ ہے جو ہم نے پریویس لیکچر میں ڈسکس کیا، اور اس کو ابھی کنٹینیو کریں گے. اس کے بعد ہم کوڈ آف ڈسپلن کو ڈسکس کریں گے، گریونس پروسیجر کو ڈسکس کریں گے، آربیٹریشن، کانسیلیشن اینڈ ایڈجوڈیکیشن پہ بھی بات کریں گے آج کے لیکچر میں. تو آج کے لیکچر میں ان ٹاپکس پہ بات کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ جو ایک ڈائیگرام ہم نے پڑھی تھی دیکھی تھی لاسٹ سلائیڈ میں کلیکٹو بارگیننگ پروسیس کو، اس کو تھوڑا ریکیپ کرتے ہیں، بریفلی دیکھتے ہیں تاکہ آج کے ٹاپک کو پھر فردر ادھر سے کنٹینیو کریں. اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کلیکٹو بارگیننگ پروسیس جو ہوتا ہے بیسیکلی اٹس اے ڈیموکریٹک جو وے ہے ڈسپیوٹ کو سیٹل کرنے کا. اور ڈسپیوٹ ہوتا ہے کیا؟ ڈسپیوٹ ہوتا ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ جو ہے امپلائر اور امپلائی کے درمیان جو ہوتا ہے، نارملی اسے ہم کانفلکٹ کہتے ہیں. کسی ایشوز پہ ان کا کانفلکٹ ہو جائے یا کسی ایشوز پہ ان کا ڈیفرنٹ اوپینین اسٹانس ہو، یہ کلیش آف انٹرسٹ ہو، تو اس کی وجہ سے امپلائر اور امپلائی کے درمیان کانفلکٹ ارائز ہوتا ہے. اس میں جو ہے کلیکٹو بارگیننگ پروسیس جو ہے ایک میتھڈ ہے جس کے ذریعے ڈسپیوٹس کو جو ہے ریزالو کیا جاتا ہے. اس کو کلیکٹو اس وجہ سے بھی کہتے ہیں کہ یونین جو ہوتی ہے آن بہاف آف جو امپلائی ہیں وہ نیگوشیٹ کر رہی ہوتی ہے مینجمنٹ سے. اسی طرح مینجمنٹ کی جو ریپرزینٹیٹیوز ہوتے ہیں وہ آن بہاف آف آنر یا مینجمنٹ وہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، نیگوشیٹ کر رہے ہوتے ہیں یونین سے. تو اس وجہ سے اس کو کلیکٹو بارگیننگ کہتے ہیں. اور اس کا جو اس پروسیس میں جو فرسٹ اسٹیپ ہے وہ پریپیرنگ فار نیگوسیشن تھا کہ نیگوسیشن کرنے سے پہلے مینجمنٹ اور یونین کو کیا کیا دیکھنا چاہیے. اس میں ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کہ مینجمنٹ سائڈ سے پہلے ٹیم سلیکٹ کرنی چاہیے کہ کون سی ٹیم ہوگی جو نیگوشیٹ کرے گی، کیا ایشوز ہیں جن پہ بات کرنی ہے، کیا ایکسیپٹیبل پوائنٹس ہیں اور کون سے پوائنٹس جو ہیں ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. اور اسی طرح اس کے بعد یونین کے لیے بھی ہیں کہ وہ جو ہیں امپلائیز کے جو ہیں بہاف پہ جب نیگوسیشن کرنے جا رہی ہے تو دیکھیں کن ایشوز کو اس نے ایڈریس کرنا ہے
اور کیسے مینجمنٹ سے ڈیل کرنا ہے، کون سے جو پوائنٹس ہیں جن پہ وہ کیا کہتے ہیں فلیکسیبلٹی دکھا سکتے ہیں، اور کون سے پوائنٹس ہیں جن پہ ان کا جو اوپینین ہوگا، جو انسٹانس ہوگا وہ بڑا ریجڈ ہوگا، انہوں نے منوانے ہیں۔ تو اس میں امپلائز کی ڈیزائر کا خیال رکھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ان کی بہاف پہ یونین جب نیگوشیٹ کر رہی ہے تو جب وہ ڈیل کرے کوئی، تو اس میں جو ہے امپلائیز کی جو ہے اس میں جو ہے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کیا جائے، اور ایشوز کو دیکھا جائے مینجمنٹ کے پرسپیکٹو سے بھی کہ مینجمنٹ کیسے دیکھ رہی ہے ان ایشوز کو، اور اس کی کیا کانسٹرینٹس ہیں۔ جیسے ویجز کی ڈیمانڈ ہے، اگر کوئی یونین کرنے جا رہی ہے تو اسے پتہ ہونی چاہیے کہ جو ہے آرگنائزیشن کی فائنینشیل پوزیشن اس وقت کیا ہے، آیا کہ اس پوزیشن میں ہے یا کہ نہیں کہ وہ ویجز بڑھائے، اور آیا ایشو جو ہم لے کے جا رہے ہیں وہ ریئلسٹک ہیں، مینجمنٹ ان کے بارے میں کیا سوچتی ہے اور ان کی کیا کیپیبلٹیز ہیں اس ایشو کو ریزالو کرنے میں۔ تو جب یہ چیزیں دیکھتے ہوئے نیگوسیشن کرنے جاتے ہیں تو جو چانس ہے وہ یہ ہے کہ سکسیسفل نیگوسیشن کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ایشوز دیکھتے ہیں، بارگیننگ ایشوز کیا ہیں، کون سے ایشوز ہیں جن پہ بارگین کرنی ہے۔ نارملی جو ہوتا ہے امپلائی اور امپلائرس کے درمیان جو ہوتا ہے ایشوز جو ہوتے ہیں وہ ریلیٹڈ ٹو ویجز ہوتے ہیں، کہ ان کو سیلری کا ایشو ہوتا ہے اور یونین ان کو ہی جو ہے مینجمنٹ کے سامنے رکھتی ہے، اس پہ نارملی ڈسپیوٹس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہو سکتا ہے کہ ڈاؤن سائزنگ کرنے لگی ہے مینجمنٹ، تو اس ایشو پہ بھی یونین کو کنسرن ہوتے ہیں، اور کچھ ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہوتے ہیں جیسے پروموشن ہے، ٹرانسفر ہے، اس کے بارے میں اگر ان کے سمجھتے ہیں کہ ان کو گریونسز ہیں امپلائیز کو، وہ سیٹسفائڈ فیل نہیں کر رہے پروموشن پالیسی سے، تو وہ بھی نارملی ایک ٹاپک ہوتا ہے یونین کا جو نیگوسیشن میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب بارگیننگ ایشو جو ہیں وہ ڈیسائیڈز ہو جاتے ہیں کہ کون سے بارگیننگ ایشوز ہیں جن پہ بات کرنی ہے، اس کے بعد ایکچولی نیگوشیٹنگ پروسیس شروع ہوتا ہے۔ نیگوسیشن میں دیکھا جاتا ہے کہ کیسے نیگوسیشن کرنی ہے، کس طرح نیگوسیشن کریں کہ جو میکسیمم بینیفٹ اس سے حاصل کیا جا سکے۔ تو اس میں ہم نے ڈوز اینڈ ڈونٹس دیکھے تھے کہ جو ہیں ایزی ایشوز پہ پہلے بات کی جائے اور بعد میں ڈیٹیل میں جو ہے جو کمپلیکس یا ڈیفیکلٹ ایشوز ہیں جس پہ ریجڈ پوزیشن ہے اس پہ بات کی جائے۔ اور اسی طرح ہے کہ جو ڈوز میں ہے کہ دوسری جو سائیڈ ہے اس کا جو ہے انٹرسٹ کے اوپر کیا اوپینین ہے اور وہ کیا سمجھتے ہیں اس انٹرسٹ کے اوپر، ایشو پہ اوپر، تو اس کے بھی ڈیٹیل انالیسس کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ان کی کیا ویکنیسز ہیں، کیا اسٹرینتھس ہیں دوسری پارٹیز کی، اور کیا ہم گیو کر سکتے ہیں، کیا ٹیک کر سکتے ہیں مینز، اور کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ بینیفٹ لیا جائے، اور نیگوسیشن ایسی ہونی چاہیے جس میں دونوں پارٹیز کو ون ون سچویشن کا سامنا کرنا پڑے۔ ایٹ ٹائم نیگوسیشن میں یہ ہوتا ہے اگر ڈیٹیل انالیسس پارٹی کر کے آئے تو اس میں یہ ہوتا ہے ایٹ ٹائم کچھ جو ہیں ایشوز ہوتے ہیں، کوئی بینیفٹ فار ایگزامپل ایسے ہیں جن کو اگر دے دیا جائے تو اتنا نقصان نہیں ہے، مگر اگلی پارٹی اس ایشو کو ایز اے بہت بڑا بینیفٹ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ہے نیگوسیشن کے ٹیکٹکس ہیں کہ دیکھا جائے کہ اگلی پارٹی کس ایشو کو کتنا ویٹ دے رہی ہے، اس کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے یہ ایشو۔ اس طرح جو ہے جب ڈیڈ لاک آ جاتا ہے تو اس کے لیے ڈفرینٹ ٹیکٹکس ہیں جس کو یوز کرتے ہوئے جو نیگوسیشن پروسیس کو دوبارہ اسٹارٹ کیا جا سکتا ہے، ایمفیسائز کیا جا سکتا ہے کہ نیگوسیشن کا کامیاب ہونا اور کانفلکٹ کا ریزالو ہونا اصل میں دونوں پارٹیز کے لیے میوچولی بینیفٹ ہے۔ اور دوسرے ٹیکٹکس میں ہیں جو اسٹرائکس کر سکتی ہیں یونین، اور اس طرح پولیٹیکل انفلوئنس یوز کر سکتی ہیں، اور جو مینجمنٹ ہے وہ لاک آؤٹ کر سکتی ہے، وہ تھریٹ دے سکتی ہے امپلائی کو نکالنے کا یا فیکٹری بند کرنے کا۔ اس طرح یہ ٹیکٹکس ہیں جو مینجمنٹ کر سکتی ہیں تاکہ دوبارہ نیگوسیشن پروسیس اسٹارٹ ہو۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایگریمنٹ جو ہے آفٹر نیگوسیشن پروسیس اسٹارٹ ہوتا ہے اگین، تو اس کے بعد ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے۔ تو ایگریمنٹ
سائن کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ جو ایگریڈ پوائنٹ ہیں جن ایشوز پہ ان کا کنسنسس ہے دونوں پارٹیز کا، ان کو اپنے اپنے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ انفارملی ڈسکس کرنا چاہیے، ان کا اوپینین لینا چاہیے کہ وہ اس بارے میں کیا بات کریں، کیونکہ وہ اسٹیک ہولڈر ہیں۔ اصل جب امپلیمنٹیشن ہونی ہے تو ان پارٹیز نے اصل میں اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے۔ جب سارے ایگری ہوں گے، کنسنسس ہوگا، تو چانسز یہ ہے کہ جو کانٹریکٹ سائن ہوا ہے وہ اچھے طریقے سے امپلیمنٹ بھی ہوگا اور ساری پارٹیز ان کو اون کریں گے۔ تو ان سے اوپینین لینا جو ہے یوزفل بھی ہے ان ٹرمز آف کہ کوئی ایشو ہے جیسے مس ہو گیا ہے، جس کو ان اٹینڈڈ ہو گیا ہے یا تو اس کو دوبارہ جا کے نیگوشیٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے، اس کے بعد سائن ہوتا ہے ایگریمنٹ، دونوں پارٹیز کنسنسس کرتی ہیں، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ڈیسائیڈ کرتی ہیں، ڈسپیوٹ ریزالو کر لیتی ہیں پریکٹیکلی، اس کے بعد جو اسے اون کرتی ہیں، سائن کرتی ہیں۔ مگر لاسٹ ٹائم جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ بڑی امیزنگ ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک ایگریمنٹ کو سائن کیا ہوتا ہے، دونوں پارٹیز نے کنسنسس کیا ہوتا ہے، کلاز بائی کلاز دیکھا ہوتا ہے، مگر آفٹر سرٹن پیریڈ آف ٹائم دونوں پارٹیز میں آپس میں اس کانٹریکٹ پہ اختلاف ہو جاتا ہے، ایون کہ ان دونوں نے کنسنسس کیا ہوتا ہے ریٹن ڈاکومنٹ پہ۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اسپرٹ آف دی ڈیل کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، جو ڈیل کی ہوتی ہے اس کے انڈر لائن موٹیوز کیا تھے، انٹرسٹ کہ جو بیہائنڈ پارٹی کا موٹیو کیا تھا اور وہ کیا چاہتے تھے اس کانٹیکٹ سے، وہ جو ہے انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے ہوتے، تو وہ جو اسپرٹ آف دی ڈیل ہوتی ہے وہ نگلیکٹ ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے بھی کانٹریکٹ کے جو ہے ان فیوچر جو ہے اس میں جو ہے ڈسپیوٹ آ سکتا ہے اور ڈس ایگریمنٹ آ سکتا ہے پارٹیز پہ۔ تو اس کے بعد جو ہوتا ہے ایڈمنسٹریشن آف ایگریمنٹ ہیں، تو اس میں جو ہے ایکچولی جو ہے کانٹریکٹ امپلیمنٹ کیا جاتا ہے۔ اس میں لائن اسٹاف اور HR مینیجر جو ہیں امپلیمنٹیشن میں کافی یوزفل فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کلیکٹیو بارگیننگ پروسیس کی کہ یہ میتھڈ ہے جو ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ کا ہے، تو اس میں ہے یہ کلیکٹیو وزڈم ہے بیسیکلی۔ جب کلیکٹیو وے میں یونین امپلائیز کے بہاف پہ اور مینجمنٹ ریپریزنٹیٹیوز جو ہے وہ مینجمنٹ کی بورڈ آف ڈائریکٹرز کی بہاف پہ جب نیگوسیشن کرتے ہیں، کوئی ڈیل کرتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اس کی جو ایکسیپٹیبلٹی کے، تو اسی طرح چانس ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن بھی سکسیسفل ہوگی اور ایک بہتر جو کلیکٹیو وزڈم ہوتا ہے اس کے ذریعے ڈسپیوٹ کو اچھے طریقے سے ریزالو کیا جا سکتا ہے۔ تو اٹس آلسو لیجسلیٹو پروسیس ان اے سینس دیٹ اٹ اسٹیبلش رولز اینڈ نارمز terms and condition under which both management and labor will work over a period of time۔ یہ جو کلیکٹیو جو بارگیننگ ہے یہ لیجسلیٹو پروسیس ہے ان اے سینس کہ یہ رول جو ہے نارمز ہیں لیٹ ڈاؤن کرتا ہے، ٹرمز اینڈ کنڈیشن ڈیسائیڈ کرتا ہے انڈر وچ بہت پارٹیز جو ہے ورک کریں گی، ان کا کیا ورکنگ ریلیشن شپ ہوگا، وہ کیسے ڈسپیوٹ کو ریزالو کریں گی فردر جو ان کا جو آنے والے وقتوں میں ہے، اور کیا جو ہے ان کے ایشوز کے اوپر کیا اوپینین ہے اور کیسے اس ایشو کو ریزالو کیا ہے۔ تو وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہوتی ہیں، رولز ہوتے ہیں، نارمز ہوتے ہیں جن کو بہت پارٹیز اون کرتی ہیں اور جو ڈسپیوٹ ہوتا ہے اس کے ذریعے ریزالو ہوتا ہے۔ تو یہ ایک فریم ورک ہے، لیگل فریم ورک بھی ہے کلیکٹیو بارگیننگ جو پروسیس ہے، اس لیجسلیٹو پروسیس جس کے ذریعے رولز اینڈ نارمز ڈیسائیڈ کیے جاتے ہیں کہ کیسے دونوں پارٹیز اوور اے پیریڈ آف ٹائم کام کریں گی۔ اٹس اے ایگزیکٹو پروسیس in a sense that management and union officials share the responsibility to enforce rule۔ جب مینجمنٹ اور یونین کے آفیشل جب ایک کسی ایشو پہ کنسنسس کرتے ہیں، ایگریمنٹ کرتے ہیں، تو اس کا چانسز یہ ہے کہ وہ سکسیسفل ہوگا اور وہ رسپانسبلٹی کہتے ہیں کہ لیتے ہیں کہ جو رول ہم نے فریم کیے ہیں اور جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ڈیسائیڈ کیے ہیں، جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ڈیسائیڈ کیے ہیں، وہ اس کی رسپانسبلٹی لیتے ہیں کہ ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے، ان کو انفورس کرنا ہے ورک انوائرمنٹ میں۔ تو اس طرح جو دونوں طرف کے جو ہوتے ہیں ریپریزنٹیٹیو، وہ ایک طرح کے شیورٹی دیتے ہیں، گارنٹر ہوتے ہیں کہ جو رول اور نارمز ڈیسائیڈ کیے ہیں، جس کے تحت ایشو کو ریزالو کیا ہے، اس کو امپلیمنٹ کرایا جائے گا۔ جوڈیشل پروسیس ان ایوری کلیکٹیو ایگریمنٹ دیر از گریونس handling procedure to settle any likely dispute regarding implementation of agreement۔
جو بھی کلیکٹیو بارگیننگ ایگریمنٹ ہوتا ہے تھرو نیگوسیشن، اس کے لیے ہے کہ اس میں ایک گریونس ہینڈلنگ پروسیجر جو ہوتا ہے وہ بھی سیٹل کیا جاتا ہے کہ اگر لائکلی ڈسپیوٹ ہوتا ہے فیوچر میں ریگارڈنگ دی امپلیمنٹیشن آف ایگریمنٹ، اگر کسی ایگریمنٹ کے امپلیمنٹ کرتے وقت کوئی ڈسپیوٹ ارائز ہوتا ہے، ڈفرینس آف اوپینین ارائز ہوتا ہے، تو وہ جو گریونس ہینڈلنگ کیسے کی جائے گی، اگر کسی پارٹی کا کوئی گریونس ہے تو وہ کیسے اپنے گریونس کو شو کرے گی، کیسے کس فورم پہ شو کرے گی، کس فورم پہ اپنے گریونس کو پیش کرے گی. تو جیسے ورلڈ بینک نے جو ہے جو ریزالو کروایا تھا ڈسپیوٹ پاکستان اور انڈیا کے درمیان، جو واٹر ٹریٹی، جو واٹر کا مسئلہ تھا، تو اس میں یہ کہ اس میں ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ ان کیس اگر کہ اس ایشو پہ کبھی ڈسپیوٹ ہوگا تو اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے گا. اور جیسے کہ آربیٹریشن کا میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم کنسیپٹ دیا تھا کہ اس میں جو آربیٹریٹر ہوتا ہے، اگر دونوں پارٹیز جو ہے جو لیٹ ڈاؤن پروسیجر ہوتے ہیں جو کلیکٹیو بارگیننگ میں ڈیسائیڈ کیے جاتے ہیں کہ ان فیوچر اگر کوئی ڈسپیوٹ ہوا تو اس کو اس طریقے سے گریونس ہینڈلنگ کی جائے گی اور کیا اپروپریٹ فورم ہوگا جس کے تحت گریونسز ہینڈل کی جائیں گی. اگر وہ نہ ہو سکے، کنسنسس نہ ہو سکے، تو پھر آربیٹریشن بھی ہو سکتی ہے. یہ جب کلیکٹیو ایگریمنٹ ہو رہا ہوتا ہے اس وقت بھی جب ڈیڈ لاک آ جائے تو جب بھی آربیٹریشن ہو سکتی ہے کہ تھرڈ پارٹی انٹروین کرے اور کوئی ڈیسیجن کرے ان کے درمیان. تو یہ جوڈیشل پروسیس ان سینس ہے کہ ایک ڈیسائیڈ کرتا ہے فورم کہ اگر امپلیمنٹیشن آف جو کانٹریکٹ ہیں اس کے بارے میں کسی کو گریونس ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جو ایگریمنٹ ہیں وہ اپنے ٹرو اسپرٹ میں امپلیمنٹ نہیں ہو رہا، تو وہ جو ہے کلیکٹیو بارگیننگ ایگریمنٹ میں اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا جاتا ہے کہ کیسے سیٹل کیا جائے گا فیوچر ڈسپیوٹس کو ریگارڈنگ امپلیمنٹیشن آف ایگریمنٹ. Then is a settlement of disputes میں ہے code of discipline, define duties and responsibilities of worker and employees, the objective of codes. اچھا کوڈ آف ڈسپلن ڈیسائیڈ کیے جاتے ہیں، ڈیفائن ڈیوٹیز اینڈ رسپانسبلٹیز، کس کی کیا ڈیوٹیز ہیں اور کیا رسپانسبلٹیز ہیں، ورکر کی کیا ڈیوٹیز ہیں، رسپانسبلٹیز ہیں اسی اور کیا رائٹس ہیں. اسی طرح امپلائرس کے جو ہیں کیا رسپانسبلٹی ہیں. جو آبجیکٹو ہوتا ہے کورس کا، کوڈ آف ڈسپلن، جس کے تحت جو ہے ورکر کام کرتے ہیں اور جو ہے اونر جو ہے بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہیں بزنس کو چلاتے ہیں. یہ کوڈ آف ڈسپلن جو ہے ریگولیٹ کرتا ہے ریلیشن شپ بٹوین ورکرز اینڈ امپلائر. اس میں ہے آبجیکٹو امپلائرز اینڈ امپلائیز ریسپیکٹ اینڈ ریکگنائز ایچ ادرس رائٹ. اس میں کوڈ آف ڈسپلن میں جو امپلائر کے رائٹ ہیں، جو امپلائیز کے رائٹ ہیں، وہ ایک دوسرے کے رائٹس کو رسپیکٹ دیتے ہیں اور ریکگنائز کرتے ہیں کہ اس کے یہ رائٹ ہیں، ہم نے یہ اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اس کی خیال رکھنا ہے، اس کی وائلیشن نہیں کرنی. اس طرح دونوں کے درمیان جو ہے امپلائرز اور امپلائیز کے درمیان ایک جو ہے دونوں کے رائٹس کے اپنے اس کے بارے میں جو ہے ریکگنائزیشن ہوتی ہے اور وہ رسپیکٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے رائٹس کا. سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹس بائی نیگوسیشن، آربیٹریشن اینڈ کنسیلیشن. تو یہ اس میں ہے کہ ڈسپیوٹس کو کیسے سیٹل کرنا ہے، نیگوسیشن کے ذریعے کرنا ہے یا آربیٹریشن کا کرنا ہے یا تھرو کنسیلیشن سے کرنا ہے. تو ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ میں اس کو. اور جو ایک اور آبجیکٹو ہوتا ہے کوڈ آف ڈسپلن کا، وہ ہے ایلیمینیٹ کوئرشن، انٹیمیڈیشن اینڈ وائلیشن. بیسیکلی جو رائٹس ہیں امپلائی کے اور جو لاز ہیں جو پروہیبٹ کر رہے ہیں وائلیشن آف رائٹ کے یا ایکسپلائٹیشن آف امپلائی کے، اس کو ایلیمینیٹ کیا جائے. ایک پراپر فریم ورک بنایا جائے جس کے تحت انشور کیا جائے کہ دونوں پارٹیز ایک دوسرے کے رائٹ کو رسپیکٹ کر رہی ہیں اور کہ وائلیٹ تو نہیں کر رہی یا تھریٹ تو نہیں ورک انوائرمنٹ میں دے رہی. تو اوائڈ ورک اسٹاپیجز. It also has an objective to ensure that کہ کسی گریونس، کسی ڈسپیوٹ کی وجہ سے جو ہے کوئی ورک اسٹاپیجز نہ ہو. اگر کوڈ آف ڈسپلن نہ ہو، یہ نہ ہو کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہے، کیا رولز اینڈ ریگولیشن ہے، تو وہ نہ ہو تو اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ پروبیبلی چانسز ہیں کہ کانفلکٹ ہو اور اس کی وجہ سے اسٹاپیجز ہو، ورک کا وہ کام رک سکتا ہے. کوڈ آف ڈسپلن ہوتا ہے ریگولیٹ کرتا ہے بیہیویئر کے امپلائیز کے بھی اور امپلائر کے بھی.
facilitate growth of unions. It also facilitate کہ یونین کو جو ہے ایک اس کا لیجیٹیمیٹ رائٹ ہے یونین کا فارم کرنا، اس کا بنایا جائے اور اس کی بات کو سنا جائے یونین کی، کیونکہ یہی اپروپریٹ فورم ہے جو امپلائیز کی گریونسز کے بارے میں جو ہے مینجمنٹ سے بات کر سکتے ہیں. مینٹین ڈسپلن، اور دوسرا کام کوڈ آف ڈسپلن کا یہ ہوتا ہے کہ ورک انوائرمنٹ میں ڈسپلن کو برقرار رکھا جائے. اگر موسٹلی یہ ہوتا ہے جب ڈسپلن کو فالو کیا جائے تو ورک آپریشنز جو ہوتے ہیں اسموتھلی چلتے ہیں. یہ بیسیکلی جو ہے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، اور یہ ہیں کوڈ آف کنڈکٹ یا ڈسپلن ہے کہ کام کیسے کرنا ہے، کس کے کیا رائٹ ہیں، اگر کوئی گریونسز ہیں تو کیسے ہینڈل کرنی ہے. تو اس سے یہ ہوگا کہ ڈسپلن جو ہے کوڈ آف کنڈکٹ کے ذریعے مینٹین کیا جاتا ہے. اگر کوئی کوڈ آف ڈسپلن کو توڑتا ہے تو مینز اس کے خلاف ڈسپلنری پروسیڈنگس ہو سکتی ہیں. تو یہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے ڈسپلن کو مینٹین کرنے میں. تو ان نٹ شیل جو کلیکٹیو بارگیننگ ہوتے ہیں وہ یہ سرٹن اوبلیگیشنز ہوتی ہیں جو امپلائیز اور امپلائیز دونوں کے اوپر ہوتی ہیں، وہ تھرو کوڈ آف ڈسپلن انفورس کی جاتی ہیں فار میوچل اینڈ کوآپریٹو ریلیشن شپ بٹوین دی امپلائر اینڈ امپلائی. اب ہم بات کرتے ہیں گریونس پروسیجر کی کہ ڈسپیوٹ ہوا، اس کو تھرو نیگوسیشن ہینڈل کیا گیا، مگر ایون دین پھر بھی ہوتا ہے کہ کسی کو ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے بارے میں یا امپلیمنٹیشن کے بارے میں کانٹریکٹ کی کوئی گریونسز ہیں تو اس کے ایک پراپر وے ہونا چاہیے کہ گریونس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. کلیکٹیو بارگیننگ جو ایگریمنٹ ہوتا ہے اس میں گریونس پروسیجر کو بھی ڈیٹیلڈ آؤٹ کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی کسی کو ریزرویشنز ہیں تو وہ کیسے گریونس کو اپنی رپورٹ کرے گا. گریونس از اسٹیٹ آف ڈسسیٹسفیکشن آف امپلائیز. یہ گریونس بیسیکلی یہ ہیں کہ جب امپلائی فیل کرتا ہے کسی وجہ سے ڈسسیٹسفائڈ فیل کرتا ہے، ڈسسیٹسفیکشن جب اس کو ہوتی ہے تو وہ اسٹیٹ آف گریونس ہے. فار ایگزامپل اگر پروموشنز ہوئی ہیں آرگنائزیشن میں اور سینیورٹی بیس پروموشن ہے تو کوئی سمجھتا ہے کوئی امپلائی کہ جو پروموشن کی گئی ہے اس میں اس کے جو ہیں سینیورٹی کو وائلیٹ کیا گیا ہے تو وہ ڈسسیٹسفائڈ ہوگا، اور تو جب ڈسسیٹسفائڈ ہوگا تو اس کو گریونسز ہوں گی. تو اس کے لیے ایک اپروپریٹ جو ہے پروسیجر ہونا چاہیے آرگنائزیشن میں کہ گریونس کو کیسے ہینڈل کیا جائے گا، کون جو ہے ڈیسیجن میکنگ اتھارٹی ہے، کس کو ایڈریس کیا جائے گا. اٹس اے بیسیکلی میتھڈ آف سیٹلنگ ڈسپیوٹس. جب ڈسسیٹسفیکشن ہوتی ہے امپلائی کو تو مینز اس کے جو ہے ایک طرح کا ڈسپیوٹ ارائز ہونے کا جو ہے چانس ہوتا ہے. تو یہ ایک میتھڈ ہے کہ ڈسپیوٹ کو ریزالو کیا جائے گریونس ایک پروسیجر کے تھرو. امپلائی کو جو اگر کوئی ڈسسیٹسفیکشن ہے، کوئی اس کی ریزرویشنز ہیں تو وہ مینجمنٹ کے سامنے رکھتا ہے اور اس پہ پھر مینجمنٹ ڈیسیجن لیتی ہے. تو یہ میتھڈ ہے ایک ڈسپیوٹس کو سیٹل کرنے کا. آل ایگریمنٹ کنٹینس گریونس پروسیجر. تو جو بھی ایگریمنٹ ہوتے ہیں امپلائمنٹ کے جو کانٹریکٹس ہوتے ہیں اس میں باقاعدہ لکھا جاتا ہے کہ گریونس جو اگر امپلائی کو ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، اس نے کس کو رپورٹ کرنا ہے اور کیسے گریونس کو ہینڈل کیا جائے گا. Conditions that can create grievance. Violation of terms and conditions. جب کوئی امپلائمنٹ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ڈیسائیڈ کی جاتی ہے اگر اس کو نہ پورا کیا جا رہا ہو تو وہ ایک سبب بنتی ہیں گریونس کا. اسی طرح وائلیشن آف لا ہے، اگر لیبر لاز ہیں اس کو جو ہے پراپرلی فالو نہ کیا جا رہا ہو تو یہ بھی ایک کاز ہے گریونس کا. وائلیشن آف کمپنی رولز. اسی طرح چینج ان ورک کنڈیشنز اور ٹرمز. اگر کوئی مینجمنٹ ہے بغیر پوچھے امپلائی سے اس ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہیں چینج کر دے اور ورک کنڈیشنز چینج کرے تو یہ بھی کاز بن سکتا ہے گریونس کا. وائلیشن آف ہیلتھ اینڈ سیفٹی اسٹینڈرڈز. اسی طرح جو ایشوز ہیں جس پہ گریونسز ہو سکتی ہیں وہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی اسٹینڈرڈز ہیں. اگر کمپنی اس کو فالو نہیں کر رہی، سیف انوائرمنٹ نہیں پرووائڈ کر رہی، ہیلتھ فیسلٹیز نہیں دے رہی اور امپلائیز کی ویل بینگ کے لیے کام نہیں کر رہی تو یہ پروبیبل کاز ہیں کہ وہ ان کو گریونس ہوگی. تو گریونس پروسیجر از اے میتھڈ
ٹو سیٹل دی ڈسپیوٹس، اور جو اگریوڈ پارٹی ہوتی ہے اس کے لیے ایک پراپر ایک پروسیجر ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ اس نے اپنے گریونسز کو کیسے رپورٹ کرنا ہے، اور ڈیٹیل آؤٹ کیا جاتا ہے کہ کیسے گریونسز کو ہینڈل کیا جائے گا۔ اس میں جو لاز ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے، لیبر لاز کے، کہ اس وہ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں اور کیسے کیا آبلیگیشنز ہیں کہ گریونسز کیسے کرنی ہے، اور امپلائر کے اوپر کیا آبلیگیشن ہے کہ گریونسز کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اور کیا ٹائم فریم ہے جس کے دوران گریونسز کی رپورٹ کی جا سکتی ہیں، اور کیا ٹائم فریم ہے جس کے اندر جو ہے گریونسز کے اوپر جو بھی امپلائی کے گریونسز پہ امپلائر نے ڈیسیجن لینا ہے۔ اس پہ ہم لیبر لاز میں بات کریں گے۔ دین دا ادر میتھڈز آر آربیٹریشنز۔ اس میں نیوٹرل تھرڈ پارٹی جو ہوتی ہے لسن ٹو بوتھ پارٹیز، اینالائز بارگیننگ سچویشن اینڈ دین میک ریکمنڈیشنز دیٹ آر obligatory بائنڈنگ آن بوتھ پارٹیز۔ آربیٹریشن میں کیا ہوتا ہے، جب آپس میں کوئی ڈسپیوٹ دونوں پارٹیز ریزالو نہیں کر پا رہی ہوتی تو ایک تھرڈ پارٹی ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے بوتھ پارٹیز جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں کسی کو کہ یہ آربیٹریٹر ہوگا۔ پھر وہ آربیٹریٹر کیا ہوتا ہے، وہ بارگیننگ ایشوز پہ بارگیننگ کو دیکھتا ہے سچویشن کو، اور اس کی بیسس پہ ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے وہ کوئی ریکمنڈیشن دیتا ہے۔ تو جب دونوں پارٹیز جب آربیٹریٹر سلیکٹ کرتی ہیں اور اپنا جو ہے کانفیڈنس ریپوز کرتی ہے اس آربیٹریٹر پہ، تو پھر ان کی اوبلیگیشن بھی ہوتی ہے جو انہوں نے ڈیسیجن کیا ہے، جو ریکمنڈیشن دی ہیں، وہ بہت پارٹیز جو ہیں ان پہ بائنڈنگ ہوگا، اور وہ ان کی جو آربیٹریٹر کے ڈیسیجن ہیں اس کو وہ مانیں گے۔ کانسیلیشن کیا ہے؟ Mediator persuades and facilitates both parties to discuss the issue and reach to the agreement. Conciliator helps both parties to understand demands of each other, explain position of each party, offer workable solutions or help in finding solutions. Mediator جو ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے ایز اے فیسیلیٹیٹر، وہ یہ کرتا ہے بہت پارٹیز کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ آپس میں بات کریں، ڈسکس کریں، ایشو پہ بات کریں، اور ان کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے کہ ایشو کو کیسے ریزالو کیا جائے، اور ان کے درمیان فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کمیونیکیشن کو، اور ایگریمنٹ تک پہنچنے میں مدد کرتا ہے۔ تو اس میں کون سے میڈیٹر کا کام جو ہوتا ہے ایز اے فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے، وہ یہ کرتا ہے کہ دونوں سائڈ کی جو ڈیمانڈس ہیں بتاتا ہے پارٹیز کو، اور دے ہیلپ ٹو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کیا کیا ڈیمانڈس ہیں دوسری پارٹی کی، اور ایکسپلین کرتا ہے پوزیشن ڈفرینٹ پارٹیز کی، کہ ایک پارٹیز کی ڈیمانڈس ان کے دوسری پارٹی کو بتاتا ہے، پھر جو ہے ان سے ان کی فیڈ بیک لے کے دوسری پارٹی کو بتائے گا کہ وہ اس ایشو پہ یا ان کی ڈیمانڈس پہ کیا کہہ رہے ہیں، تو دونوں کی پوزیشن کلیریفائی کرتا ہے ایک دوسرے کے سامنے، اور ورکیبل سلوشنز پھر اس کی بیسس پہ دیتا ہے، سجیسٹ کر سکتا ہے کہ یہ ورکیبل سلوشنز ہیں، اگر یہ سلوشنز جو ہیں اڈاپٹ کیے جائیں تو اس طریقہ کار سے جو ہے ڈسپیوٹ کو ریزالو کیا جا سکتا ہے، یا ایشو پہ کنسنسس کریٹ کیا جا سکتا ہے، اور بیسیکلی ہیلپ ان فائنڈنگ سلوشن۔ تو اس میں جو ہے آربیٹریٹر کی طرح اس کا جو رول ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ اس نے جو ریکمنڈیشن دی وہ اس پہ اوبلیگیٹری ہو دونوں پارٹی پہ، بلکہ کانسیلیٹر کا کام ہوتا ہے جسٹ ٹو فیسیلیٹیٹ دی کمیونیکیشن اینڈ نیگوسیشن پروسیس۔ تو یہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے دونوں پارٹیز کو کہ کسی وہ ایگریمنٹ پہ پہنچیں اور ورکیبل سلوشن پہ کسی پہنچیں، اور ان کے درمیان جو ہے ڈسپیوٹ ریزالو ہو، اور جو اس کی ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں، سجیشنز ہوتی ہیں، وہ اوبلیگیٹری نہیں ہوتی جیسے کہ آربیٹریشن میں ہوتی ہیں۔ ایڈجوڈیکیشن، لیبر کورٹ اور ٹریبونل سیٹلز دی ڈسپیوٹ۔ اس میں جو ہے انڈر دی لا لیبر کورٹس ہوتی ہیں جو اور ٹریبونلز ہوتے ہیں جو ڈسپیوٹس کو امپلائی کے سیٹل کرتے ہیں۔ گورنمنٹ سرونٹس کے لیے اگر انہیں کوئی گریونسز ہیں یا اس کا کوئی امپلائر کے ساتھ ڈسپیوٹ ہے، اگر وہ سمجھتا ہے کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن وائلیٹ ہوئی ہے، یا پروموشن کے حوالے سے یا امپلائمنٹ کے حوالے سے، سروس اسٹرکچر کے بارے میں اس کو کوئی گریونسز ہیں،
تو وہ یہ ہے کہ وہ لیبر کورٹ میں جیسے کہ گورنمنٹ اس میں فیڈرل سروس ٹریبونل ہے اس میں اپنی اپلیکیشن دیتا ہے، جب کہ ان سائڈ جو ہے اگر اس نے پورا گریونس پروسیجر کیا ہو، اپنے مینجمنٹ کو اپنی رپورٹ کی ہو اپنے گریونسز، اور سمجھتا ہو کہ جو مینجمنٹ نے ڈیسیجن صحیح نہیں کیا یا جو اس کی گریونس کو ہے پراپرلی ہینڈل نہیں کیا، تو اس کے بعد اس کے پاس ایک گراؤنڈ ہوتا ہے کہ وہ کورٹ میں جائے اور پھر وہ جو کورٹ ہے وہ سیٹل کرتی ہے ڈسپیوٹ. Conciliator refer to recommend the government to send the case to the courts. Once court decides the case, it is obligatory on both parties. کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں، کچھ کانفلکٹس ایسے ہوتے ہیں جس میں کانسلیٹر جو ہوتا ہے میڈیٹر کا رول ادا کرتا ہے اور ٹرائی کرتا ہے کہ دونوں کے درمیان آپس میں کوئی جو ہے ایگریمنٹ ہو جائے. جب تمام کوششیں اس کی جو ہے ناکام ہو جاتی ہیں اور کوئی ایگریمنٹ نہیں ہو سک رہا ہوتا، تو اس کیس میں کانسلیٹر جو ہے وہ ریکمینڈ کرتا ہے گورنمنٹ کو کہ اس کیس کو کورٹ میں بھیجا جائے. یہ جو ڈسپیوٹ ہے امپلائر اور امپلائی کے درمیان، اس کو کورٹ میں بھیجا جائے، اور اس کے بعد کورٹ دیکھتی ہیں جو پریویلنگ لاز ہوتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہوئے اس کو ڈیسائیڈ کرتی ہے ڈسپیوٹ کو. اور جب کورٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے اکارڈنگ ٹو دی رولز، تو وہ آبلیگیٹری ہوتا ہے بوتھ پارٹیز پہ کہ اس جو ہے کورٹ کے ڈیسیجن کو مانیں. اب ہم بات کرتے ہیں ڈسپلنری ایکشنز کی. کیا اسٹیپس ہیں ان پروسیڈنگ ود ڈسپلنری ایکشن؟ جیسے کہ میں نے لیکچر کے شروع میں آپ کو بتایا کہ انڈسٹریل ریلیشن کے جو ٹاپکس ہیں اس میں یہ جو ہے گریونس کا اور ڈسپلنری جو پروسیڈنگز کا ہے اس کے لیے بھی ایک فریم ورک پرووائڈ کیا جاتا ہے. تو ہم بات کرتے ہیں ڈسپلنری پروسیڈنگز کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے. نارملی جو گورنمنٹ سیکٹر میں ہیں جو ڈسپلنری پروسیڈنگز کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے میں اس پہ بات کروں گا. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈسپلنری پروسیڈنگز ہوتی ہیں جب کوئی امپلائی جو وائلیشن کرے، کوئی کرپشن کرے یا ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو امپلائمنٹ کی وہ بریچ کرے تو یا وائلنس کرے ورک پہ یا کوئی ایسا ایڈمنسٹریٹو پرابلم کریٹ کرے تو اس کے اگینسٹ جو ہے ڈسپلنری ایکشنز لیا جاتا ہے. اور اس کے لیے ہے کہ پراپر جو ہے اس میں وہ رپورٹنگ انفارمیشن گیدرنگ ہوتی ہے کہ کسی کے خلاف اگر ڈسپلنری پروسیڈنگ شروع کرنی ہے تو اس سے پہلے ایڈمنسٹریشن کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے تئیں رپورٹنگ کرے، انفارمیشن گیدر کرے. ایٹ ٹائم یہ ہوتا ہے کہ کسی کے خلاف کوئی رپورٹ کرتا ہے یا شکایت کرتا ہے تو اس کے لیے ایڈمنسٹریشن کا کام ہے کہ وہ دیکھے کتنی جینون ہے اس میں جو اس کے خلاف شکایت ہے. اس کی بیسس پہ جب یا کسی کے خلاف کرپشن کے ثبوت ہیں، کوئی رپورٹ ہوئی ہے، الزام لگا ہے، تو اس کو پہلے انفارمیشن گیدر کرے، اس کے بعد انیشیٹ کرے ڈسپلنری ایکشن. اگر سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی وزن ہے اور ایک باقاعدہ گورنمنٹ میں پروسیجر ہے انیشیٹ کرنے کا ڈسپلنری پروسیڈنگ، اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ وارننگ ایشو کی جا سکتی ہے. اگر کوئی ایسی وائلیشن ہے جو اتنی میجر وائلیشن نہیں ہے اور مینجمنٹ سمجھتی ہے کہ جو اس کو وارننگ ایشو کی گئی ہے اس سے اور جو اس کو جواب ملا ہے مینجمنٹ سمجھتی ہے جو ہے کمپیٹنٹ اتھارٹی سمجھتی ہے کہ وہ سیٹسفیکٹری جواب ہے، تو وارننگ کے بعد ڈسپینس آف کی جا سکتی ہیں، ختم کی جا سکتی ہیں. مگر کوئی ایسا ایشو ہے جو میجر ایشو ہے، کرپشن ہے، کوئی میجر وائلیشن ہوئی ہے، تو اس کے لیے انکوائری کمیٹی بیٹھی جا سکتی ہے جس میں باقاعدہ جو ہیں اس سے امپلائی سے پراپ کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے، ڈفرینٹ پارٹی سے پوچھا جاتا ہے، اور بیسڈ آن دس جو انکوائری کمیٹی ہے وہ جو ہے ایک رپورٹ جو ہے لکھتی ہے اور چارج شیٹ کیا جا سکتا ہے، شو کاز کیا جا سکتا ہے امپلائی کو. تو اس کے بعد شو کاز کیا جاتا ہے اور چارج شیٹ دی جاتی ہے کہ یہ الزامات ہیں. تو جو انکوائری کمیٹی ہیں پھر وہ دیکھتی ہے اس کا جواب کو جو جس کے اوپر الزام ہوتا ہے، اس کے بعد سجیسٹ کرتی ہے کیا کیا پینلٹیز ہو سکتی ہیں. پھر جو اس کے بعد جو ہے
کوئی بھی ڈیسیجن لینے سے پہلے تو اس کے بعد ہے اس کی اپرچونٹی آف ہیئرنگ دی جاتی ہے، اسے سنا جاتا ہے کہ وہ اس کے جو ہے موقف کو سنا جائے، پوچھا جائے کیا سرکمسٹانسز تھے یا اس میں جو الزامات ہیں اس میں کیا جو ہے پراپر جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس میں کیا صداقت ہے، یا اس میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ آیا کہ وہ کیا اپنے ڈیفنس میں کہنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے انکوائری کمیٹی ہوتی ہے بیسڈ آن جو ہے انویسٹیگیشن، اور ایشو کو سارا دیکھتی ہے، جو اس کے اوپر الزامات ہیں اس کو امپلائی کو دیکھتی ہے، اپرچونٹی آف ہیئرنگ دیتی ہے امپلائی کو، اس سے اس کا موقف لیتی ہے، اس کا جانتی ہے کہ اس کو اپنے ڈیفنس میں کیا کہنے کے لیے، اور اس کی بیسس پہ پھر وہ ایک کوئی جو ہے پینلٹی سجیسٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ جب دیکھتی ہے انکوائری کمیٹی، سمجھتی ہیں کہ ان الزامات میں کوئی وزن نہیں ہے، یا جو امپلائی ہے وہ جو اس نے جواب دیا ہے سیٹسفیکٹری ہے، تو وہ اسے ڈسپینس آف کر سکتی ہے کہ جسٹ اسے جو ہے ایکویٹل کر دے، کہ آفٹر جو ساری جو ہے ڈسپلنری پروسیڈنگ اسٹارٹ ہوئی، انکوائری کمیٹی بنی، اس نے پراپ کیا، شو کاز ہوا، اس کے بعد دیکھا کہ کمپیٹنٹ اتھارٹی سمجھتی ہے کہ جو جواب آیا ہے شو کاز کے جو امپلائی نے دیا ہے، رپلائی کیا، وہ سیٹسفیکٹری ہے، یا اس نے کوئی معافی مانگ لی، انکنڈیشنل اس نے اپالوجی کی ہے، تو اس کیس میں یہ کمپیٹنٹ اتھارٹی پہ ہے کہ وہ اسے ایکویٹل کرے، اسے ڈسپینس آف کرے وداؤٹ گیونگ اینی پینلٹی۔ یا پھر دوسرا کیس یہ ہو سکتا ہے کہ آفٹر تھورو انویسٹیگیشن انکوائری کمیٹی نے بھی پراپ کیا، انویسٹیگیٹ کیا ایشو، اور اس کے بیسس پہ وہ ریکمینڈ کرتی ہے کوئی پینلٹیز کی سیویریٹی آف جو ہے وائلیشن کتنی ہے۔ تو پینلٹیز میں دو طرح کی پینلٹیز آ سکتی ہیں، میجر اور مائنر۔ میجر میں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو جو ہے ڈیموٹ کر دیا جائے، اس کو نچلے گریڈ پہ جو ہے اس کو ڈیموٹ کیا جائے، یا کسی کو ٹرمینیٹ کر دیا جائے سروس سے۔ اور اس طرح مائنر پینلٹیز میں ہے کہ جو انکریمنٹ ہے اس کے روک دیا جائے، یا اسے سینشر ایشو کیا جائے، سخت وارننگ ایشو کی جائے۔ تو ڈسپلنری پروسیڈنگز جو ہے اس میں ایک دو چیزیں ہیں جو خصوصی طور پہ دیکھنا چاہیے، کہ اس میں کلیئر کٹ اتھارٹی پتہ ہو کہ جو ڈیسیجن میکنگ اتھارٹی یا کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے اس کیس میں اس امپلائی کے جو اس کے فیٹ ہے وہ ڈیسائیڈ کرنی ہے، جو امپلائیز نے جو وائلیشن کی ہے، اور جو پینلٹی اگر ڈسپلنری پروسیڈنگز کو ہینڈل کرنا ہے تو اس کیس میں کون کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے جو ڈیسیجن کر سکتی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ڈسپلنری ایکشن کے بعد جب پینلٹی ہوتی ہے اس میں ڈسپلنری پروسیڈنگز میں یہ بھی باقاعدہ ڈاکیومنٹ ہونا چاہیے، ویل ڈیفائنڈ ہونا چاہیے کہ ان کیس اگر جب پینلٹی لگ گئی اس کے بعد ایک آپشن ہونا چاہیے اس کو امپلائی کو کہ وہ کس فورم پہ، اس سے ہائر فورم پہ جا کے، جیسے گورنمنٹ سیکٹر میں ہوتا ہے کہ اگر کسی کو کمپیٹنٹ اتھارٹی آرگنائزیشن کے اندر فار ایگزامپل کوئی چیئرمین ہے آن اکاؤنٹ آف ڈسپلنری پروسیڈنگز، اس کو اگر کوئی پینلٹی لگائی ہے، میجر یا مائنر پینلٹی لگائی ہے، تو وہ اس کو اگر سمجھتا ہے امپلائی کہ اس کے ساتھ جو ہے جو جسٹس نہیں ہوا، تو اس کیس میں فردر وہ اس نے اپنی گریونسز جو ہیں وہ کس کو دینی ہے، کس کو رپورٹ کرنا ہے، تو ظاہری بات ہے اس سے ہائر اتھارٹی ہوتی ہے۔ تو ڈسپلنری جو پروسیڈنگز میں اس میں ایک یہ جو مین ہے کہ وہ جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے اس کا کلیئر کٹ ڈسکرپشن ہونی چاہیے کہ اس کیس میں جو امپلائی کا جو آرگنائزیشن میں پوزیشن ہے اس میں اس کا کون جو ہے وہ جو ہے کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے، کون اس کے معاملے کا فیصلہ کر سکتا ہے اور کوئی ڈیسیجن کر سکتا ہے۔ اچھا، گریونس پروسیجر کے بارے میں ہے کہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن نے ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے کہ گریونس کیسے جو ہے رپورٹ کرنی ہے۔ اس میں ایسے ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے اگر کسی امپلائی کو کوئی گریونس ہے تو وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنے جو سپروائزر کو رپورٹ کرے اور بتائے مجھے یہ ڈسسیٹسفیکشن ہے، یہ گریونسز ہیں۔
اگر وہ ہینڈل نہیں کر سکتے تو کر سکتا سپروائزر، تو اس کے بعد وہ ڈپارٹمنٹ ہیڈ کو بھیجا جا سکتا ہے. ڈپارٹمنٹ ہیڈ اس کی کوشش کرے کہ گریونس کو ہینڈل کرے. اگر وہ نہیں کرتا یا سمجھتا ہے کہ ڈپارٹمنٹ ہیڈ نے اس کی گریونس کو اچھے طریقے سے ہینڈل نہیں کیا، تو وہ پھر ڈویژنل ہیڈ کو گریونس اپنی پیش کر سکتا ہے. اور اس کے بعد اگر وہ سمجھتا ہے ڈویژنل ہیڈ نے بھی نہیں اس کی جو ہے گریونسز کو پراپر ہینڈل کیا، یا جو اس کی جو ڈسسیٹسفیکشن ہے اس کو ایڈریس نہیں کیا، تو وہ پھر ہائر جو ٹاپ مینجمنٹ پہ سی او ہو سکتا ہے اس کو ایڈریس کر سکتا ہے. مگر اس کے لیے یہ جو ہے ضروری ہے کہ پہلے اگر گریونس پروسیجر کمپنی نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ پہلے سپروائزر کو کرنا ہے، تو اس کے بعد اگر وہ ڈائریکٹ اگر کوئی گریونس ہے وہ چیئرمین کو ایڈریس کرتا ہے، تو مین اس نے جو ہے جو کوڈ آف ڈسپلن ہے اس کو وائلیٹ کیا ہے، اس نے پروسیجرز کو وائلیٹ کیا ہے. تو یہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں جو گریونس پروسیجر جو ڈیسائیڈ کیے ہوں پہلے ہی، تو ڈسپلنری جو پروسیجرز ہیں ویل ڈاکیومنٹڈ ہوں، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے جو ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہوتے ہیں ان کو جو ہے ریزالو کرنے میں بڑی مدد ملتی ہے. اور دونوں امپلائر کو بھی امپلائیز کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ جو پرٹیکولر ایشو ہے اس پہ کیا پروسیجر ہے اور کیا وے ہے اس کو پروسیڈ کرنے کا اس ایشو پہ. ڈیئر اسٹوڈنٹ، ناؤ وی سمرائز، ہم نے بات کی ڈیٹیل میں کازز آف ڈسپیوٹس کی، کلیکٹیو بارگیننگ کی، آربیٹریشن کی، کونسلیشن کی، اور ہم نے بات کی میتھڈ آف سیٹلنگ ڈسپیوٹس میں ادر جیسے گریونس ہینڈلنگ پروسیجر کی بات کی، ڈسپلنری پروسیڈنگس کی بات کی ہم نے، اور اس طرح ہم نے ڈسکس کیا اسٹیپس ان ڈسپلنری پروسیڈنگس. تو اس میں ہم نے آئی آر کے ٹاپکس میں انڈسٹری ریلیشن شپ میں ہم نے ڈیٹیل میں کپل آف لیکچرز میں ڈسکس کیا کا کرکس کیا ہے. پوری جو ہے جو ڈسکشن ہوئی ہے ہماری کپل آف لیکچرز میں، اس میں یہ ہے کہ جو مین رسپانسبلٹی ہے، ہم جو بات کر رہے ہیں جس کانٹیکس میں ہم ایچ آر پالیسی اینڈ پریکٹسز کا کورس ہے، تو اس میں یہ ہے کہ ایچ آر کی مین رسپانسبلٹیز ہیں جو بھی کوئی ریلیشن شپ میں امپلائر اور امپلائی کے درمیان کوئی گریونسز ہیں، کوئی ڈسپیوٹ ہیں، تو الٹیمیٹلی جو رسپانسبلٹی ہے ان ایشو کو ریزالو کرنے کی یا ان کے لیے کوئی پروسیجر ڈیفائن کرنے کی وہ ایچ آر ڈپارٹمنٹ پہ آتی ہے. اول تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایچ آر ڈپارٹمنٹ کی تھرو اٹس پالیسی اینڈ پریکٹسز کے اتنے فیئر ہوں کہ کوئی ڈسپیوٹ ارائز ہی نہ ہو، اور جو ہے کوآپریٹو ورکنگ ریلیشن شپ ہو امپلائر اور امپلائی کے درمیان، تاکہ آرگنائزیشن جو ہے اپنے ٹارگٹس اچیو کر سکے. ان کیس اگر ڈسپیوٹ بھی ہوتا ہے تو اس کے بعد بھی جو ہے جو ریزولوشن آف ڈسپیوٹس ہوتی ہے اس میں بھی ایچ آر کا رول ہے کہ انہوں نے انالیسس کرنا ہے ایشوز کا، دیکھنا ہے کہ کس ایشو میں کتنا وزن ہے یا ان کو کس طریقے سے ریزالو کیا جا سکتا ہے. میں ایک آپ کو سمپل اگزامپل دیتا ہوں کہ اگر کوئی ویجز کا ڈیمانڈ آئی ہے امپلائیز کی طرف سے اور کوئی ڈسپیوٹ کریٹ ہو گیا ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے حوالے سے، ویجز کے حوالے سے، تو جب وہ نیگوسیشن کے ذریعے کلیکٹیو بارگیننگ پروسیس کے ذریعے سیٹل کیا جائے گا تو ڈیفینیٹلی ایچ آر کا کام ہے اس کے بعد بھی کہ دیکھے دوبارہ سے جاب انالیسس کرے اور اس کا پراپر جو ہے انویسٹیگیٹ کرے، اینالائز کرے سچویشن کو، اور پھر اس کے بعد مینجمنٹ کو سجیسٹ کرے کہ ہم کیا آفر کر سکتے ہیں یا اس ایشو کو کیسے ہینڈل کیا جا سکتا ہے. کیونکہ بیسیکلی یہ جو ہے امپلائی ریلیٹڈ ایشوز ہیں اور ایچ آر ڈپارٹمنٹ جو ہے مینلی جو اس کا رول ہے وہ امپلائی ریلیٹڈ ایشوز کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے. تو جو مین رسپانسبلٹی ہوتی ہے انڈسٹری ریلیشنز میں بھی وہ ایچ آر ڈپارٹمنٹ کی بنتی ہیں. ایچ آر ڈپارٹمنٹ کا کام ہے کہ امپلائیز جو ہیں سیٹسفائیڈ رہیں اور موٹیویٹڈ رہیں. تو اور یہ کیسے کر سکتا ہے ایچ آر جو ہے اپنے تھرو فیئر پالیسیز اینڈ پریکٹسز اور جو اس کے فنکشن ہے جیسے ریکروٹمنٹ سلیکشن ہے، ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے، اور کمپنسیشن سسٹم ہے، اور پرفارمنس اپریزل اور ایویلویشن سسٹم ہے. ان کے تھرو جو ہے یہ میک انشور کر سکتا ہے ایچ آر ڈپارٹمنٹ کہ جو ہے ایچ آر پالیسیز اینڈ پریکٹسز کی وجہ سے کسی امپلائی کو انیکویٹی فیل نہ ہو یا وہ یہ فیل نہ اگریو فیل نہ کرے یا وہ اس کو ڈسسیٹسفیکشن نہ ہو. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نیکسٹ لیکچر میں بات کریں گے لیبر لیجسلیشن کی
پرٹیکولر in reference to پاکستانی کانٹیکس کے پاکستان میں جو لیبر لیجسلیشنز ہیں وہ ان کے بارے میں بات کریں گے، دیکھیں گے کیا کلازز ہیں لیبر لیجسلیشنز میں، کون کون سے ایکٹس ہیں، کنسٹیٹیوشن آف پاکستان کی ہم بات کریں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ ڈسپیوٹس کو ہینڈل کرنے کے لیے لیبر لاز کیا کہتے ہیں، اور امپلائر اور امپلائی کے ریلیشن شپ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے لاز کیا کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اسٹوڈنٹس نیکسٹ لیکچر میں ہم اس ٹاپک پہ فردر بات کریں گے ود ریفرنس ٹو جو ہے لا۔ اس وقت کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر ملیں گے اور بات کریں گے انڈسٹری ریلیشن کی لیبر لاز کے حوالے سے۔ تھینک یو اینڈ اللہ حافظ۔